أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم سلطان معظم شیخ حمزہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے زیارت پر حاضری دینے جا رہے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دینا۔ جناب حضرت سلطان العارفین شیخ حمزہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ 9ویں صدی کے اولیاء کاملین میں شمار کیے جاتے ہیں۔ آج بھی کشمیر میں ان کو سلطان معظم، سلطان الاولیاء کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ ان کے کچھ فرمودات ہم آپ کے خدمت میں پیش کرنا چاہیں گے۔ اور ناظرین، جناب سلطان العارفین شیخ حمزہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے کچھ فرمودات ہیں، وہ ہم آپ کو سنانا چاہیں گے۔ یہ دنیا اولیاء اللہ سے خالی نہیں، وہ سائل کی فریاد کو پہنچتے ہیں۔ اگر اولیاء اللہ کے پاک انفاس کی برکات شامل نہ ہو تو وجود کے پرکار کی گردش رک جائے گی۔ نیابت اور خلافت کے حقدار اولیاء اللہ ہیں۔ خلیفہ وہ ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال، افعال، احوال، شریعت، طریقت کو زندہ رکھے۔ نفس کو قابو میں رکھنا جہاد اکبر ہے، اس کے ہتھیار ہے یاد مولا اور پرہیزگاری۔ یاد الہی سے ایک سانس بھی غافل رہا اہل تصوف کے نزدیک کفر کے برابر ہے۔ یاد حق سے غافل گویا زندہ نہیں مردہ ہے۔ پیر کامل کو علم لدنی حاصل ہے، جس نے اپنے علم پر عمل کیا اس کو نامعلوم علم سے بھی اللہ عز و جل واقف کرتا ہے، خصوصاً قرآن مجید کے اسرار و رموز۔ نیک بختی اور بدبختی مرشد کے اختیار میں نہیں۔ ظاہری علم فلسفہ سے حقیقت حال معلوم نہیں ہوتا، خلوص عقیدت اور ثابت قدمی چاہیے۔ وَآتَيْنَا مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، ہم نے خواجہ خضر کو اپنے پاس سے ایک علم سکھایا۔ یہ علم اللہ کے قلم سے اولیاء اللہ کے دلوں کی تختیوں پر لکھا جاتا ہے۔ دین کا فہم حکمت ہے، یہ خیر کثیر ہے۔ ظاہری علم والے باطنی علم والوں کی قدر کرتے تھے، جیسے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور حضرت شیبان راعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ ظاہری علم دنیا کی زینت ہے، باطنی علم آسمانوں کی زینت ہے۔ سالک و راہ سلوک میں غیب سے جلوے دکھائے جاتے ہیں۔ صفائی قلب تصوف کی بنیاد ہیں، صفائی کی برکت سے غیبی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ امر و نہی پر پابندی رہ کر قاری حقیقت میں عملی قرآن کی شکل اختیار کرتا ہے۔ قرآن دراصل عین ذات ہے، اللہ خود کلام کرنے والا، قاری اپنے آپ کو سننے والا سمجھے۔ حقیقی فنا کیا ہے؟ جان لے خدا پڑھ رہا ہے اور وہ اللہ سے سن رہا ہے۔ اگر ترقی کرتے کرتے اس درجے پر پہنچے کہ پڑھنے والا بیچ میں غائب ہو جائے تو کلام کرنے والا اور سننے والا اللہ کے سوا کسی کو نہ جانے گا نہ دیکھے گا، اپنی ہستی سے آزاد ہو کر ماں سوا اس کے نظروں سے غائب ہوگا۔ یہی فنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اسرار کا خزینہ پیر کامل کا دل ہے۔ مرشد کو شریعت، طریقت اور حقیقت سے باخبر ہونا لازم ہے۔ شریعت، زبانی احکام، طریقت، اعمال حقیقت، احوال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال سے خوشبو حاصل کرو۔ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام مانتا ہے اہل شریعت میں سے ہے۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعمال کی پیروی کرے اہل طریقت کہلائے۔ جو کوئی وحی دیکھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مشاہدے میں آیا وہ اہل حقیقت میں سے ہیں۔ طریقت پرہیزگاری کا دوسرا نام ہے، حقیقت منزل مقصود پر پہنچنا ہے۔ جو شریعت پر عمل نہ کرے وہ طریقت کی نعمت سے محروم ہے۔ شریعت کا تعلق جسمانی عبادات سے ہے، یہ عام مسلمانوں کا خاصہ ہے۔ طریقت عالم ملکوت سے نسبت رکھتا ہے، اس کا تعلق دل کی بندگی سے ہے، یہ خاص لوگوں کا مقام ہے۔ حقیقت عالم جبروت سے متعلق ہے، یہ روحانی سیر کا مقام ہے۔ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری امت کے لیے ہر صدی کے ابتدا میں ایک مجدد میرے دین کی مدد کرے گا۔ علم الیقین، عین الیقین اور حق الیقین کی کیفیات اندر ملاحظہ کرے۔ آگ کا تصور علم یقین، آنکھوں سے آگ کا دکھائی دینا عین الیقین اور آگ میں کودنا حق الیقین ہے۔ اپنی ہستی فنا کر کے آگ کی تاثیر حاصل کرنا یہ بقا باللہ کا مقام ہے۔ اولیاء اللہ سے رابطہ رکھنے والا کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔
جذبہ خدا کا کام، عبادت بندوں کا کام عشق انتہا کو پہنچے تو جذبہ ہے۔ اولیاء کاملین کی روحانی حکومت اللہ تعالیٰ کے فرمان کے تابع ساری ناظرین، جناب سلطان العارفین علیہ رحمہ و رضوان کے بہت سارے اور بھی فرمودات ہیں، اگر آپ ان کو بھی سننا چاہتے تو کامنٹ باکس میں کامنٹ کر لینا، اس کے لیے ہم دوسرا ویڈیو بنائیں گے۔ جناب سلطان معظم کے بڑے خلیفہ بابا داؤد خاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ان فرمودات کو پیر کامل کے حکم سے قلم بند کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی بابا داؤد خاکی علیہ رحمہ و رضوان کے روح مقدسہ کو اپنے رحمت اور اپنے برکات سے منور فرمائے، اور ان کے صدقے سے تمام امت مسلمہ کی مغفرت فرمائے، اور جو اہل اعتقاد ہیں جن کی جو حاجتیں ہیں ان سب حاجتوں کو سلطان معظم علیہ رحمہ و رضوان اور بابا داؤد خاکی علیہ رحمہ و رضوان کے طفیل ان کی حاجتوں کو اللہ پاک پورا فرمائے، ان کو اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جتنے بھی ہمارے سبسکرائبر ہیں اللہ پاک ان کے مال و جان کی حفاظت فرمائے، ان کی عزت میں اضافہ فرمائے، جن کے جتنے بھی جائز حاجتیں ہیں ان کی پوری فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں سیدھی راہ پر چلائے، جو حق ہے اسی پر چلنے کی توفیق دے، بالخصوص مسلمہ کے ماؤں بہنوں کو ہدایت عطا فرمائے جو زیارت گاہوں پر آتے ہیں، اور بہت ساری مائیں بہنیں اس لباس میں آتے ہیں جو شریعت میں جائز ہی نہیں لگانا ہے، حرام ہے، اور ان کی وجہ سے ان مقدسات اور زیارت گاہوں کی بھی حرمتی ہوتی ہیں، اور جو نیک لوگ ہوتے ہیں مرد حضرات ہوتے ہیں ان کو بھی پھر وہ بھی گناہوں سے آلودہ ہوتے ہیں، اور اس مقدس جو شاعر اللہ میں شامل ہیں ان کی بے حرمتی ہوتی ہیں۔ تمام اہل اعتقاد سے گزارش ہے اپنے ماؤں بہنوں کی وجہ سے ان مقدسات کی بے حرمتی نہ کرائے، ان کو روکے۔